نام ہے شاہ شہباز کے اندر کوئی پیر مرشد کوئی بہت بڑے وہ نہیں تھے، بس طریقہ یہ تھا کہ والہانہ علی سے محبت تھی۔ پوری توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ شاد ہوں گے، یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ شاہ فرید گلیوں میں گھومتے تھے، ہاتھ میں چھنکا رہا کرتا تھا، بجاتے رہتے یا علی یا علی یا علی یا علی، بھئی یہی صدا تھی۔ غور کر رہے ہیں، یا علی یا علی یا علی صدا۔ ان کے جو ماننے والے تھے ایک دن آگے کہنے لگے صاحب آپ بھی ولی ہیں، میں آپ کو ولی مانتا ہوں، علی بھی ولی ہیں، تو یہ ہر وقت علی علی کیوں کہا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ٹھہر، خدا کی قسم اتنا خوبصورت جواب ہے، شاد ہو جائیں گے آپ۔ کہا علی بھی ولی ہیں، آپ بھی ولی ہیں، یہ ہر وقت علی علی کیوں کہا کرتے ہیں؟ کہا یہ بتا تو کون؟ کہا میں فلاں بادشاہ کا نوکر ہوں۔ سن رہے نا، اعتراض کرنے والا کہہ رہا ہے آپ بھی ولی علی بھی ولی، یہ ہر وقت علی علی کیوں کہا کرتے ہیں؟ کہا یہ بتا تو کون؟ کہا میں فلاں بادشاہ کا نوکر۔ کہا اچھا یہ بتا تیرا بادشاہ کھاتا کیا ہے؟ کہا گندم۔ دیکھیں روٹی کھائی جاتی ہے لیکن عرف عام میں بولا جاتا ہے گیہوں کھاتا ہے، گندم۔ اس کی غذا کیا ہے تیرے بادشاہ؟ کہا گندم۔ کہا تو کیا کھاتا ہے؟ کہا میں بھی گندم کھاتا ہوں۔ کہا جب وہ بھی گندم کھاتا ہے تو بھی گندم کھاتا ہے تو وہ بادشاہ کیوں، تو نوکر کیوں؟ اب آپ جواب سنیے گا۔ کہا وہ بادشاہ کیوں تو نوکر کیوں؟ کہا بات یہ ہے بادشاہ جو گیہوں کھاتا ہے وہ اس کا ذاتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں وہ بادشاہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ کہا بھائی یہی ہماری اور علی کی ولایت میں فرق ہے، علی کی ولایت ذاتی ہے، ہماری ولایت علی کا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ محمد وآلہ حیدری۔ نعرہ حیدری، دیکھیں میں ساری جو گفتگو آپ کے درمیان کر چکا ہوں اس سے پہلے آج کی اس مجلس میں سب سمیٹ رہا ہوں، آخری مجلس ہے۔ کمال اللہ نے دیا علی کو، آج سنیے، برابر آج کی خدمت میں عرض کیا کہ وجہ اللہ بنایا ید اللہ بنایا، مزہ تو تب ہے کہ دشمن اعتراف کرے۔ میرا مولا حج بیت اللہ کے لیے گیا، احرام بندھا ہوا ہے، اگر حاجی بھی ہے، ایک شخص احرام کی حالت میں عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، میرے مولا نے اسے منع کیا، نہیں مانا، پھر سمجھایا، نہیں مانا، پھر میرے مولا نے دیکھا کہ وہ ادھر دیکھے جا رہا، علی گئے اور جا کے ایک ہاتھ اس کے منہ پہ رسید کیا، پوری توجہ رکھیں گے چولہے پہ، ایک ہاتھ دیا میرے مولا نے، وہ تو دل ملا گیا، علی کا ہاتھ جس پہ پڑ جائے، نے کہا ٹھیک ہے، وہ تھوڑا سا خلیفہ وقت کا رشتہ دار تھا، وہاں جب واپس آنے کے بعد پہنچا، کہا میں ایک شکایت لے کے آیا، کس کی شکایت؟ کہا علی کی۔ ہوا کیا؟ کہا علی نے مجھے مارا۔ جملہ سنیے گا، علی نے مجھے مارا۔ کیوں مارا؟ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں عورتوں کی طرف دیکھ رہا تھا، یہ غلط ہے، علی نے مجھے بلا وجہ مارا۔ یہ سننا تھا کہ خلیفہ وقت نے ایک ہاتھ اور دیا، کہا کم وقت تجھے معلوم ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں دیکھ نہیں رہا تھا، علی نے غلط کہا، میں بے گناہ تھا، علی نے غلط مارا۔ کہا کم وقت تجھے معلوم ہے علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی آنکھ عین اللہ ہے، سبحان اللہ، غلط دیکھ نہیں سکتی ید اللہ
غلط کام نہیں رہ سکتا. سبحان اللہ واہ واہ اللہ غلط دیکھ ہی نہیں سکتی. تو یہ شرف ہے سب اللہ کی طرف سے علی کی. حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر نے کسی کو ناحق قتل کر دیا. میرے مولا نے کہا ظاہری حکومت آئے گی تو تجھے سزا ضرور دوں گا. ظاہری حکومت آئے گی سزا دوں گا. علی تخت خلافت پر ظاہری اعتبار سے بیٹھے تو یہ وہاں سے 9-11 ہو لیا اور سیدھے شام پہنچا امیر شام کے پاس. اس نے سوچا پناہ یہی مل سکتی ہے. وہاں پہنچا امیر شام نے بڑھیا ویلکم کیا اور سوچا ادھر سے نکل کے آیا ہے پارٹی تھوڑا مضبوط ہو جائے گی. بٹھایا خاطرداری کی. بڑھیا کھانے مشہور ہے امیر شام کا دسترخوان. دنیا بھر کی غذائیں تمام لوازمات کا انتظام. وہ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا. اب امیر شام لگے ارے تمہارے باپ نے کمال کر دیا ہے اور ان کی تبلیغ دین کیا کہنا نہ جانے کہ تم کو مسلمان بنایا اور وہ نہ ہوتے تو اسلام ایسے نہ پھیلتا اور ان کا کمال کیا اور ان کی شان کیا ان کی عظمت کیا. دیکھیے آپ فالتو اگر میری ضرورت سے زیادہ تعریف کریں گے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے. تو اس نے بھی کہا کہ آپ کی کوئی حاجت ہے مجھ سے کیا جو آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں. نہیں مجھے کوئی ایسی حاجت واجت نہیں ہے. تو چونکہ کوفے سے آیا ہے تو ایک چھوٹا سا کام ہے اگر کر دے تو کیا بتائیے. اب اس نے سوچا نمک کھایا ہے تو میں نبھانا ہی ہے. کہا یہ منبر ہے اس پہ بیٹھ جا اور تو نے جو علی میں برائی اور عیب دیکھے ہیں وہ بس بیان کر دے. تاریخ نے لکھا کہ جیسے امیر شام نے کہا کہ علی میں جو عیب اور برائی دیکھی ہے وہ اس کی تیوریوں میں پل پڑ گئے. کہا تو علی میں اور عیب کی بات کرتا ہے علی میں اور برائی کی بات کرتا ہے. اس نے سوچا ماحول بگڑ رہا ہے. کہا نہیں وہ تو میں نے نہیں کہہ دیا تھا اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے بس یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کو بیان کر دیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. منبر پہ چلا گیا. اب ماحول کا جائزہ لیں. وہاں یہ لکھنوتی کے مولوی نہیں تھے منبر پہ زہیر عباس نہیں تھے. پورا علی کے مخالفین کا مجمع. بانی مجلس بھی علی کا دشمن. اس مجلس کو نہ ذہن میں رکھیے گا. مجلس کا مطلب جہاں لوگ اکٹھا ہو بیٹھے. یہ مجلسیں تو بڑی پاک ہیں ان کے تقدس پہ تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. وہاں جو مجمع سب دشمن کا. جس کا منبر ہے وہ دشمن. جو تقریر کروا رہا ہے وہ علی کا دشمن. جو تقریر کرنے گیا ہے وہ علی کا دشمن. یہاں کوئی علی کا چاہنے والا نہیں ہے. اور کر رہے ہیں اس سے بالکل اپوزٹ جو آپ کے سامنے منظر ہے اس کے بالکل اپوزٹ سوچیے آپ. ایسا ماحول. منبر پر گیا اور جانے کے بعد کہا سنو بھائی یہ امیر شام مجھ سے کہتا ہے تم نے جو علی میں آیت دیکھے ہیں آپ محسوس ہی نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں. یہ امیر شام کہتا ہے جو تم نے علی میں آیت دیکھے ہیں وہ بیان کر دو. تو میں اس کے کہنے سے علی پر جھوٹا الزام لگا رہا ہوں. تقریر بھی کر رہا ہے فیصلہ بھی خود سنا دیا. اور اس کے بعد یہ کہہ کے تاریخ کے عجیب جملے ہیں کہ اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی, رسول کی تعریف کی, اصحاب کی تعریف کی, بڑے جوش و خروش میں بول رہا تھا. اس کے بعد جیسے علی کی باری آئی گنگ ہو کے بیٹھ گیا. اب امیر شام دے رہے ہوا کیا
جس موڑ پہ ہمیں لانا تھا اسے وہاں تک یہ آ گیا، اب تو کوئی بولتا ہی نہیں. ہماری زبان میں جیسے کہتے ہیں سانپ سونگ گیا، کچھ بول ہی نہیں رہا. دیکھیے ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں، 9 دن سے 10 مجلسیں آپ کی خدمت میں ہو گئی، روز بول رہے ہیں. کبھی نرم گرم موضوع پہ بات تھی تو سب برداشت کرنا پڑا آپ کو. آج بولتے بولتے تم میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں، سارے مجمع کو چنتا ہو یا نہ ہو، فکر ہو یا نہ ہو، مبارک ماما تو سوچیں گے کہ کیا ہو گیا، کیوں نہیں بلایا انہوں نے، ارے کیا ہو گیا مولانا کو بھائی، وجہ کیا ہے، بولتے بولتے چپ کیوں ہو گئے. تو سارا مجمع تو کوئی فکر نہیں کر رہا. امیر شام کو ہوئی پریشانی کہ یہ اتنا اچھا بول رہا تھا، موڑ پہ آیا، موقع پہ آیا اور وہیں آگے چپ ہو گیا. جو بات اس کو کرنی تھی وہی نہیں کی. جا کے بازو بتایا تو امبا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا چلو میرے ساتھ، یہاں نہیں بتاؤں گا، بات عام ہو جائے گی. ایک گوشے میں لے کے گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے میں کیا کروں، میں اللہ کی تعریف کر رہا تھا، آرام سے زبان چل رہی تھی، رسول کی تعریف تھی، آرام سے زبان چل رہی تھی، میں نے اصحاب کی تعریف کی، آرام سے زبان چل رہی تھی. جیسے ہی علی کے خلاف بولنے کا دماغ میں سوچا، ایسا لگا جیسے کسی نے میری زبان پکڑ لی. ایسا لگا جیسے کسی نے میری زبان پکڑ لی، میں بول ہی نہ پایا. اب آپ سوچے علی تو یہاں موجود تھے نہیں، علی کا کوئی چاہنے والا تو موجود تھا نہیں، سارے دشمن تھے، علی یہاں حاضر نہیں تھے، غائب تھے. اب ایک جملہ عرض کراؤں، جب علی کی غیبت کی حیبت کا یہ اثر ہے تو ظاہر کا عالم کیا ہوگا؟ علی، یہ جو حیبت ہے علی میں، یہ جو کمال ہے علی میں، یہ جو صفات ہے علی میں، یہ دنیا والوں کے دیے ہوئے نہیں ہے. علی ہے اللہ کا سپاہی، کون لڑ سکتا ہے اللہ کے سپاہی سے؟ سناؤں آپ کو، تاریخ میں 3 لوگوں کی تلوار ٹوٹی ہے. تاریخ میں 3 لوگوں کی تلوار ٹوٹی ہے. جنگ بدر میں 313 مسلمان ہیں، 1000 کا لشکر اپوزٹ. ان 313 کی کیفیت اور سچویشن یہ ہے، ابھی اسلام پہلی سیڑھی پر چڑھا ہے. جنگ جو لڑی ہے بدر کی، جنگ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر. 313 مسلمان، ان 313 میں بیچاروں کی کیفیت مسلمانوں کی یہ ہے کہ جس کے پاس گھوڑا ہے اس کے پاس تلوار نہیں، جس کے پاس تلوار ہے اس کے پاس ڈھال نہیں، جس کے پاس ڈھال ہے اس کے پاس زیرہ نہیں. سچویشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں نا، یہ کنڈیشن ہے اسے. ایسے میں رسول کا ایک صحابی ہے عکاشہ بن نہر، عکاشہ بن نہر، اس نے اپنے پیسوں سے تلوار خریدی. سوچئے کہ اس ایسی کیفیت کے لشکر میں امپورٹنس کتنی بڑھ جاتی ہے اس آدمی کی. ایک سلوات پڑھیں محمد اور آگے تشریف لے آئے. یا
عکازہ بن نہر کی تلوار ٹوٹ گئی. رسول اسلام کے پاس آئے اور آگے کہتے اللہ کے رسول میری تلوار ٹوٹ گئی. رسول صاحب کمال رسول، صاحب معجزہ رسول، رسول نے ایک کھجور کی لکڑی اٹھائی اور رسول کے ہاتھ میں آتے وہ تلوار بن گئی. عکازہ بن نہر کو دے دیا کہ لے جاؤ اور لڑو جا کر. جنگ ختم ہو گئی، تلوار میں کوئی آنچ نہیں ہے، یہ رسول کی بنائی ہوئی تلوار ہے. پھر جنگ احد آئی. جنگ احد میں 2 تلواریں ٹوٹی ہیں. پہلی تلوار ٹوٹی رسول کے صحابی ابی دجانہ کی. اور میں آپ کے لیے بتا دوں کہ رسول کا یہ وہ صحابی ہے جسے ابی دجانہ کہتے ہیں. رسول اسلام نے اسے جناتوں کی لینگویج سمجھائی تھی. جناتوں کا علم تھا ان کے پاس، جنات ان کے کنٹرول میں تھے، جناتوں کی بات یہ سمجھتے تھے. اور آج بھی آپ مارکیٹ میں جائیں تو ایک تعویذ ملتا ہے حرز ابی دجانہ کے نام سے. جہاں بکس وغیرہ ملتی ہیں دینی، وہاں آپ کو یہ حرز مل جائے گا، تعویذ مل جائے گا. اس تعویذ کی صفت یہ ہے کہ اگر بازو پہ ہے تو جنات آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا. حرز ابی دجانہ، یہ یاد رکھیے گا. یہ آپ کو یہ میسج اور پیغام اور تحفہ. ان کی تلوار جنگ احد میں ٹوٹی. تلوار ٹوٹ گئی. رسول اسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے حبیب شباب بہے جان، کروں کیا تلوار ٹوٹ گئی. ایک جملہ کہا صحابی ہو رسول کے، بھروسہ تلوار پہ کرتے ہو. صحابی ہو رسول کے، بھروسہ تلوار پہ کرتے ہو. کہ اللہ کے رسول لڑنے کے لیے تو تلوار چاہیے نا. ٹھیک ہے، وہی کام کیا جو بدر میں کیا تھا. کھجور کی لکڑی اٹھائی، تلوار بنی، ابی دجانہ کے ہاتھ میں دے دے. لے آیا جہاں تک لانے کے لیے میں نے تو یہ بات یہ ریفرنس کے طور پر، دلیل کے طور پر، ثبوت کے طور پر آپ نے کوشش گزار کیے. اسی جنگ احد میں لڑتے لڑتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی. علی کھڑے، اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی. سنا آپ نے 2 موقعوں پر رسول نے کھجور کی لکڑی کی تلوار بنا کے دی. اور جب یہاں علی کی تلوار ٹوٹی تو تاریخ نے لکھا رسول کی کمر میں 2 تلوار لٹک رہی تھی. پتہ نہیں آپ کہاں اور کیسے سنیں گے. میری محنت کہاں شرارت ہوگی، آپ کی ذمہ داری ہے. 2 تلواریں حمایل ہیں رسول کی کمر میں. نہ رسول اپنی تلوار نکال کے دے رہے ہیں، نہ لکڑی کی تلوار بنا کے دے رہے ہیں. کھڑے سوچ رہے ہیں. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ اس سے پہلے کھجور کی لکڑی کی تلوار بنا چکے ہیں، صاحب اعجاز ہیں آپ، اور پھر اس وقت تو آپ کی کمر میں تو تلواریں دے دیجئے علی کو جیسے دجانہ کو دی. کہا دیکھو وہ میرے سپاہی تھے، تلوار دینا میری ڈیوٹی تھی. علی اللہ کا سپاہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد والے تلوار ٹوٹنے پر انہیں تلوار دینا میری ذمہ داری تھی. علی اللہ کا سپاہی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا اللہ سے کہ وہ کیفیت اور سچویشن یہ ہے جنگ کی،
کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. ایسے میں علی کی تلوار ٹوٹی. نرغے میں گھرے ہیں رسول. رسول نے آسمان کی طرف دیکھا. اے رب کردگار، تیرا رسول ہے مصیبت میں گرفتار. سارے لوگ ہو چکے ہیں فرار. صرف علی ہے تنہا میرا مددگار. بھیج آسمان سے کوئی ہتھیار. ندائے رسول آسمان سے ٹکرائی. اللہ کی آواز آئی، جبرائیل ادھر آ. ذوالفقار اٹھا، محمد کے پاس لے کے جا. جبرائیل نے تلوار اٹھائی، ہوا کے منبر پر بیٹھے قصیدہ شروع کیا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ سبحان اللہ. تلوار لے کے نازل ہوئے. اللہ کی بھیجی ہوئی تلوار محمد کے ہاتھوں میں دی. محمد نے تلوار لے کر علی کے حوالے کی. علی نے شمشیر کے قبضے پر اپنا ہاتھ جمایا. تلوار کی گرمی نے علی کے ہاتھ کی نرمی محسوس کی. علی نے پوچھا کہ تو کون؟ شمشیر بولی میں تیرے گھر کی کنیز. کہاں سے آئی؟ آسمان سے آئی ہوں. علی نے مسکرا کے کہا میرے گھر کی کنیزیں آسمان ہی سے آتی ہیں. میرے گھر کی کنیزیں آسمان ہی سے آتی ہیں. وعدہ کر ساتھ نبھائے گی؟ ذوالفقار بولی ہاں ساتھ نبھاؤں گی. کہاں تک نبھائے گی؟ کہا یا علی نہ کبھی ٹوٹوں گی نہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹوں گی. علی نے یہ سنتے ہی قبضہ شمشیر پر ہاتھ جمایا. تلوار چلی، فضا میں سر اڑنے شروع ہوئے. ذوالفقار کے کانوں میں ایک آواز آئی، ذوالفقار ذرا دھیرے چل، ذوالفقار ذرا دھیرے چل. ذوالفقار کی ڈوریوں پہ بل پڑے. اے روکنے والے، یہ پہلی منزل ہے. اگر پہلے ہی وارث کی منزل پر ساتھ نہ نبھایا تو بعد کے وارث مجھ پر بھروسہ نہ کریں گے. کہا دیکھ ناراض مت ہو، جس جوڑی کی تو کنیز ہے میں بھی کوئی غیر نہیں، اسی در کا میں بھی غلام ہوں. کہا تو کون؟ ذوالفقار نے پوچھا تو کون؟ کہا میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں. کہا جب ایک ہی چوکھٹ کے دونوں غلام ہیں تو چلنے سے کیوں روک رہا ہے؟ کہا ذوالفقار تیرے پاس صرف ایک کام ہے، مجھے ایک وقت میں 4 کام کرنے ہوتے ہیں. یہ چاروں جملے سنیں گے، اگر آپ تک پیغام نہ پہنچا تو میں سمجھوں گا میری محنت بیکار گئی. میرے ذمہ 4 کام ہے، تیرے ذمہ ایک کام ہے. تو خالی گردن کاٹ رہی ہے، میرے ذمہ ایک وقت میں 4 کام ہے. پہلے مرنے والے کا نام لکھنا پڑتا ہے، پھر اس کی روح نکالنی پڑتی ہے، پھر اس کی ماں کا نام لکھنا پڑتا ہے. چوتھا کام بڑا مشکل ہے، پوری دنیا میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد کی جگہ کس کا نام لکھوں. صلوات پر محمد جو علی کے مقابلے آ گیا اس کے بعد کا پتہ نہیں ہے. تب امام نے کہا جب تمہارے دل کی گہرائیوں سے میرا نام اور ولایت کی بو آئے تو اپنی ماں کو سلام کرنا کہ انہوں نے تمہارے معاملے میں خیانت نہیں کی. بس میرے عزیزو، مجھے مسائل بھی پڑھنے، زندگی رہی، حیات میں وفا کی، بہت ساری باتیں رہ گئی. تھوڑا سا وقت رہتا ہے اور ان 10 دنوں میں آپ کو کیا کیا سنا پاتا. جو چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں سنا پایا. زندگی میں وفا کی اور کبھی خدمت کا موقع ملا تو انشاءاللہ آج 9 محرم اور 9 محرم ہمارے یہاں منسوب ہے رباب کے شیرخوار سے، جو کربلا میں اتنا ہی پیاسا تھا جتنے پیاسے حسین تھے، جتنا پیاسا 18 برس کا علی اکبر تھا. 6 مہینے کے علی اصغر. عزیزوں دل کھول کے رو لو،
بس ایک دن کا مولا اور مہمان ہے. کل جب یہ وقت آئے گا نا تب تک ہم اجڑ چکے ہوں گے, یتیم ہو چکے ہوں گے. بس اس کے بعد ہم غریب ہو جائیں گے کل. میرے عزیزوں جب رات آئے تو ایک دعا اور کرنا. جب رات آئے تو آج رات ایک دعا کرنا کہ پروردگار یہ رات اتنی بڑی ہو جائے کہ صبح نہ ہو. آپ کی ذمہ داری آپ فائدے سے سنیں. میں اپنی جانی سے کوئی کوتاہی نہیں کروں گا مسائل پڑھنے. رات آئے تو دعا کرنا میرے اللہ یہ رات اتنی بڑی ہو جائے کہ صبح نہ ہو. میں نے یہ دعا کیوں کرائی آپ جانتے ہیں؟ جب صبح نمودار ہوگی تو سکینہ یتیم ہو جائے. لیلا کا علی اکبر بچھڑ جائے, زینب کا بھائی بچھڑ جائے. جزاکم اللہ خدا کی آوازوں میں رحمت نازل کرے, خدا کی آنکھوں میں رحمت نازل کرے. حسین کا 6 مہینے کا بچہ, حسین نے سب کی قربانی دینے کے بعد تاریخ نے لکھا. دیکھیے ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں ہمارے ہندوستان کا کتنا ہی ماحول بگڑ گیا ہے اور ہماری کمیونٹی کا کتنا ہی ماحول خراب ہو گیا ہو, لیکن کم از کم اتنی شرم و حیا بھی باقی ہے. جب ہمارے یہاں کوئی گزر جاتا ہے تو لوگ غصہ دیتے ہیں. کربلا میں حسین کے ساتھ عجیب ہوا. تاریخ میں لکھا کہ علی اصغر کی شہادت کے بعد حسین نے شمشیر کو زمین میں نصب کیا اور قبضے شمشیر پر سر رکھ کے حسین بیٹھ گئے. اور آسمان کی طرف مایوسی سے دیکھ کے عباس مر گئے, ہم سے کسی نے یہ بھی مولا حسین 61 ہجری کی کربلا میں آپ کو یہ صدمہ تھا کہ کسی نے نہیں پوچھا عباس مر گئے, علی اکبر مر گئے, کسی نے نہیں پوچھا. آگا یہ 1400 سال بعد لکھنؤتی کے مومنین آپ کو شہزادی زہرا مجھے طاقت دے اور مسائل میں پڑھ کر. حسین نے آواز بلند کی, حل من ناصرین ینصرونہ. علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرایا. سب مسائل آپ سنے ہوئے. حسین خیمے میں آئے. زینب سے کہا کہ حسین زندہ ہے, رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بھئیہ آپ کی آواز اس طرح صاحب علی اصغر نے جھولے سے اپنے کو گرا دیا. حسین نے بچے کو لیا, لینے کے بعد میدان کارزار میں آئے. 6 مہینے کا بچہ, 3 دن کا بھوکا اور پیسہ, صاحب اولاد. حسین نے کہا کہ اس کی ماں کا دودھ خوش ہو گیا, اس کی حالت میں تھوڑا سا پانی ڈال دو. اور تم یہ سوچتے اس کے بہانے حسین خود بھی دے گا تو لوگ میں زمین پہ لٹائے دیتا ہوں. آپ نے یہ تو بار بار سنا کہ حسین نے علی اصغر کو زمین پر لٹا دیا. کربلا کی زمین اس وقت اتنی گرم تھی, اتنے چنے کا دانا ڈالا جاتا تو محسوس کروا جا رہا ہو. بچہ تڑپنے لگا. حسین نے گود میں اٹھا لیا. پچھلے صاحب کی آواز آئی, اپنا کلام حسین, اور ملا حسین کے کلام کو قطع کر دیں. آپ جانتے ہیں ہمارے استاد مرحوم ایک روایت پڑھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے حرملہ عرب کا وہ ماہر تیر انداز ہے جس کا تیر لوہے کے طبق کو توڑ دیتا تھا. نہیں اللہ اسلام اس نے یہ لوہے کے طبق کو توڑ دیتا تھا. آپ سب جانتے ہیں اگر آپ کوئی کام کریں نہیں کریں تو طاقت کم ہوتی ہے, اگر زانو زمین پر ٹیک کے کوئی کام کرتے ہیں طاقت کو پورا ہو جاتی ہے. حرملہ نے جو علی اصغر پر تیر مارا ہے, زمین پر زانو ٹیکا
اور تیر وہ استعمال کیا جو عرب کے شیر کے شکار کے لیے استعمال ہوا. یہ 3 بال کا تیر تھا. ہرملہ نے جب تیر مارا تو ایک بال علی اصغر کے گلے میں لگا, ایک بال اس کان سے اس کان کو نکل گیا, بے بس ہو گیا. میں سوچا کرتا ہوں میں نہ بے بس ہوتا تو نہ جانے ہرملہ کا تیر علی اصغر کو کہاں لے بچہ منقلب ہو گیا. حسین لے کے چلے کہ جب آپ آلے عاشورات کریں گے تو صحیح کریں گے. اِنَّا لِلَّهِ رِزَقُ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. 7 بار حسین آگے بڑھے, 7 بار پیچھے ہٹے. کیوں یہ کر رہے تھے؟ خیمے کی طرف جا رہے تھے. ایک بار حسین کی غیرت حسین سے کہتی تھی کہ بچے کو پانی پلانے لے. اولاد نے پوچھ لیا تو کیا جواب دے گے؟ ہمت کر کے حسین پہنچے, ماتم ہوا, لاش کو حسین پھر میدان میں لایا, شمشیر نکالی, ننھی سی قبر کھودنی شروع کی. حسین کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی. مڑ کے دیکھا کوئی نظر تو نہیں آیا. جب اور دیکھا تو دیکھا ذوالفقار رو رہی ہے. مولا پوچھتے ذوالفقار رونے کا مولا میں دنیا میں آئی تھی منافقین اور کافرین کے سر قلم کرنے, مجھے نہیں معلوم تھا کہ 6 مہینے کے بچے کی قبر نکال. سنو گے ہزاروں, میں معافی چاہتا ہوں تمام عزاداروں سے اگر مسائل پرانے ہو جائے. تھکنا نہیں میرے عزاداروں, آج روتے روتے. امام نے زیارت ناحیہ میں سلام بھیجا ہے کربلا کے شہید پر. سلام کربلا کے اس ننھے شہید پر جو 2 بار جانتے ہیں. ایک بار تیر سے ذبح ہوئے علی اصغر, اور دوسری بار کیسے ذبح ہوئے وہ سن لیجیے. واحد لاش علی اصغر کی ہے کربلا میں جسے حسین نے دفن کیا. جب سر گنے گئے تو 71 سر تھے, 72واں سر نہیں تھا. پچھلے سال کہتا ہے شروع سے شہید کتنے ہوئے کا 72 کا 71 سر ہے. حسین نے دفنا دی تھی کا وہ لاش ڈھونڈی جائے. روایت کے جملے ہیں 40 نیزہ بردار زمین پہ نیزہ چھوڑتے ہوئے چلے. ایک ظالم کا نیزہ چھوڑا تو اس میں علی اصغر کی لاش. ننھا سا سر ظالم نے پکڑا, تلوار چلائی, ہاتھ ظالم کے سر میں رہ گیا, سر ظالم کے ہاتھ میں رہ گیا, ہر چیز زمین پا گیا. یہ علی اصغر دوسری بار سے بہت میں وسائل پڑھ چکا تھا. ہمت جواب دے رہی ہے, آپ نے بھی خوب گریا کیا, لیکن اگر یہاں بات ختم کر دوں تو بات پوری نہیں ہوگی, پرسہ نہیں ہوگا. آپ کو پرسہ دینا ہے بی بی کو جو کربلا کی واحد ہے کہ جس کی گود بھی کربلا میں اجڑ گئی ہے. کربلا کی یہ مظلوم بی بی رباب, سن لو عزادارو تھوڑی دیر کی زحمت. کربلا کی اس مظلوم بی بی کا نام رباب. علی اصغر کربلا میں مارے گئے, حسین کربلا میں شہید ہو گئے. ایک بچی کو بچائے جو رباب لائی تھی وہ شہر کے زندان میں سو. جب زندان سے قافلہ چلنے لگا تو ساری بیویاں سوار ہو گئی. رباب کی ہماری خالی تھی. زینب نے دیکھا تو نرمی سی قبر سے کہہ گئی تھی سکینہ اٹھو مدینے چلے. باز بغیر بھابی قافلہ وہاں سے لے کے آئی کربلا میں. کربلا میں ساری بیویوں نے ماتم کیا. کربلا سے جب مدینے قافلہ جانے لگا تو وہی ہماری خالی تھی جو شام سے
بازی تو دیکھا رباب حسین نے قبر سے لی زینب نے کہا بھابی قافلہ تیار ہے چلو رباب نے سر اٹھا کے کہا زینب میں سید زادی نہیں زینب میں سید زادی نہیں ہوں سنو کیا زیادہ ہے میں نے اللہ سے مسائل پڑھتے لے کے رہا دیکھتا ہوں کون آتے اور اگر وہ نہ آئے تو توبہ کرنا توبہ ہو گیا سنو کہتی زینب میں سید زادی نہیں اے بی بی مجھے معاف کرنا اتنے مسائل اٹھا لیے میں نے کچھ نہیں کہا شکوہ بھی نہیں کر رہی ہوں آپ مدینے چلنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا تو میری ایک بات کا جواب دے دیجیے اے زینب کربلا میں آپ کو بڑی مصیبت ہوئی محمد مارے گئے آپ کا 18 برس لیکن شہزادی اتنا بتا دو آپ کے شوہر تو عبداللہ زندہ ہے نا مدینے کہاں بھی میرے شوہر عبداللہ مدینے میں زندہ ہے کلیجہ پکڑ کے رباب کہتی ہے تمہیں مدینے جانا مبارک ہو تمہاری زندگی آئے رباب رباب کس کے سہارے جائے میرا وارث یہاں سو رہا ہے سکینہ زندان میں سو گئی تو علی اصغر سو رہا ہے قبر سے آواز آئی رباب جاؤ خدا حافظ جاؤ خدا حافظ رباب حسین نے میرے آقا جان سائے میں رباب سائے میں نہیں بیٹھتی دھول میں بیٹھتی ہے سنو آزادارو کلیجہ سنبھالو مختار نے خروج کیا دشمنوں کو قتل کر دشمنوں کو مار رہے ہیں ارباب ازاں مختار منبر پر خطبہ دے رہا ہے اور اس کے بعد اس نے منہال کو بلایا منہال کو بلانے کے بعد کہا جاؤ امام کو میرا سلام پہنچاؤ منہال پہنچے امام کو مختار کا سلام پہنچایا میرے مولا نے کچھ نہیں پوچھا ہے سنو گیا زدارو میرے مولا کہتے ہیں مختار کہا کر رہا ہے منہال کا مولا مختار ایک آدمی کو پکڑ کے مار رہا ہے ایک آدمی کو میرا مولا کہتا ہے منہال اتنا بتا دو علی اصغر منہال جلدی جاؤ مختار سے کہہ دو جتنی جلدی ہو سکے میری ماں دور میں رہتی ہے پلٹنے کے بعد مجھے پہنچے مختار منبر پر خطبہ دے رہے ہیں منہال داخل ہوئے مختار نے منہال کو دیکھا منہال کہتے مختار منبر چھوڑ دے نیچے آ جا قیامت آ گئی کیا ہوا کا وقت کے امام نے سلام بھیجا ہے مختار نے مجھ پر تماشے مارے اللہ یہ وقت آ گیا وقت امام غلاموں کو سلام بھیجا کبھی ہمارے امام نے کوئی پیغام بھیجا کہاں امام نے کہا افتتاح سے کہہ دینا جتنی علی اصغر کے قاتل کو گرفتار کر دے ماں دھوپ میں بیٹھی مصلی بچھایا 2 رکعت نماز پڑھی کا پروردگار مختار کی لاش رکھے جلدی سے حکملا گرفتار ہو جائے نہیں اسے مشرگر سے کہ مختار میری بہو دھوپ میں بیٹھی رہی علی اصغر کے قاتل کو گرفتار کرنے میں دیر کیوں کی
سامنے آیا. آنے کے بعد جیسے ہرملا پر مختار کی نظر پڑی, مختار سوال کرتے ہیں, ہرملا میری سمجھ میں نہیں آتا, لیلا کا علی اکبر مارا گیا وہ تو صاحب میں جی ہے, کلثوم کا پانچ جیسا بھائی بچھڑ گیا وہ تو صاحب میں جی, زینب کی گود اجڑ گئی زینب تو صاحب میں جی, فروہ کا قاسم مارا گیا وہ تو صاحب میں جی, تو نے علی اصغر پر کون سا ظلم کیا ہے جو روا دھوم میں نہیں کیا ہے؟ یہ سوال ہونا تھا. اور ملا زارو قطار ہونے لگا اور کہتا ہے امیر مجھ سے نہ پوچھ, میں بتا نہیں سکتا کربلا میں علی اصغر کی شہادت کیسی. اور ملا کا اصرار پڑا, میں بتا نہیں سکتا. مختار کا اصرار پڑا, بتانا پڑے گا. کہتا امیر اگر ضد ہے تو سن, کربلا میں علی اصغر کی شہادت ایک مچھلی کی شہادت کیسی. جیسے مچھلی کو باہر نکالو پانی سے تو پہلے تیز تڑپتی ہے, اس کے بعد جب نکاہت ہو جاتی ہے آہستہ سے ادھر کروٹ لیتی ہے, آہستہ سے ادھر کروٹ لیتی ہے, جب بالکل کمزور ہو جاتی ہے اس امید میں کہ آسمان سے میری زندگی بچ جائے. کربلا میں یہی کیفیت علی اصغر کی تھی. حسین نے جب زمین پر اٹھایا تو پہلے بچہ تیز کرنا, پھر آہستہ سے داہنی طرف کروٹ لی, پھر بائیں طرف کروٹ لی, پھر منہ کھولا کہ آسمان سے کوئی قطرہ گر جائے جو میری زندگی کا سبب. یہ سن کر مختار چیخ مار کے روئے, بس پڑھ چکا زیادہ روئے, 1 سے 1.5 منٹ کی تکلیف ہے, آج سن لے یہ مسائل. اور ملا کا سر قلم کیا جائے, اور ملا کا سر قلم ہوا, اسے ایک پوٹلی میں باندھا, منہال کو بلایا, کہا تیز رفتار گھوڑے کو سوار جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے مدینے پہنچ جا. مولا سجاد کی خدمت میں یہ سر پہنچا دے. منہال چلا سر لے کر مدینے پہنچا, امام کی خدمت میں سر, امام نے سر دیکھا, اٹھے, اٹھنے کے بعد رباب میں سائے میں آ جاؤ, اور ملا مارا گیا. رباب اٹھی لیکن یہ کہتی بھی اٹھی پروردگار میری لاج رکھ لینا, ایک امام سے وعدہ ہے کہ سائے میں نہ جاؤں. یہ کہہ کے رباب نے جیسے سائے میں قدم رکھا, کش کھا کے گر گئے. آواز کی زینب نے سچا کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, میرے دامن میں کیا ہے, میری زندگی اور جو سجاد نے علی اصغر
اللہ